السلام علیکم صدیقی صاحب، السلام علیکم کاشف صاحب، السلام علیکم جی. السلام علیکم عرفان صاحب، خیریت سے ہیں؟ بس جی الحمدللہ جی میں نے جوائن کر لیا ہے تو بس آپ جی تھینک یو سر، تھینک یو. بس ان مجھے ذرا منٹ ویل اسٹارٹ. مجھے ذرا بتا دیجئے کوئی ہماری کوئی بات چیت سن رہا ہے یا جی ابھی لائیو ہو گیا ہے. وی ہیو اسٹارٹڈ اوکے بٹ انشاءاللہ فارملی ہم 1 منٹ میں شروع کر دیں گے سیشن کو. اوکے اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو. تھینک یو. السلام علیکم عمران صاحب، کاشف جمیل صاحب، سلیمان خان صاحب، ویلکم ٹو دا ویبینار. انشاءاللہ ویل اسٹارٹ ان فیو سیکنڈز. جی وعلیکم السلام. انشاءاللہ. لگا دیا کیا کتنے پارٹیسپینٹ 69 پارٹیسپینٹس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم all the viewers, all the participants. Once again welcome to the webinar series of میزان بینک. میں تمام participants کو، تمام اپنے پینلسٹ کو، تمام ویبینار کو جوائن کرنے والے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں میزان بینک کی طرف سے. ہمارا آج کا ویبینار اسی سیریز کا ایک پارٹ ہے جس میں اسلامک رہیں گے. اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ بہت ہی ایک کے لیے جوائن کیا ہے سید عرفان علی صاحب نے، جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، بہت ہی سینئر بینکر ہیں، اور اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو پوری ایک حکومت بھی عرفان صاحب ہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کریں گے عارف الاسلام صاحب، ڈپٹی سی او میزان بینک. عارف صاحب ون آف دا پائنیئرز ہیں اسلامک بینکنگ کے. پاکستان میں 35 سال سے زیادہ کر رہے ہیں اسلامک فائنینسنگ اور اسلامک بینکنگ کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر عمران احمد صدیقی صاحب نے، پاکستان ہائی کمشنر بنگلہ دیش سے میں ہیں، اس وقت رکھتے ہیں فارن سروسز کا. اور اس وقت ویلکم کرتے ہیں میزان بینک کی طرف سے تمام پارٹیسپینٹس کی طرف سے. عمران صاحب آپ کو ویلکم فار جوائننگ دا سیمینار. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا کاشف جمیل بلوچ صاحب نے، ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ. اور ہمیں جوائن کیا محمد سلیمان خان صاحب نے، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ اٹاچی پاکستان کمیشن ڈھاکہ. اور میزان بینک کی طرف سے ہمیں محمد رضا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، جو گروپ ہیڈ ہیں کسٹمر سروسز کے، اور میزان بینک کی جو روشن ڈیجیٹل انیشیٹو ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے. اس سیمینار کا ویبینار کے آغاز کا میں آغاز کرتا ہوں تلاوت قرآن پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم يكن له كفوا احد. کہ میزان بینک الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا اسلامک کمرشل بینک ہے، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو یہ سروس اور جو پروڈکٹ اسٹیٹ بینک آف اور پاکستان اور حکومت مہم میں اس کاوش میں حکومت آپ کو اسلامک بینکنگ اور شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے اندر تمام وہ سروسز اور تمام وہ پروڈکٹس مل سکیں جو آپ جس کا آپ انتظار. جو ہمیں رسپانس آیا ہے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے لوگوں کا، اس میں تقریباً 15,000 سے زیادہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ پاکستان میں میزان بینک کے تھرو کسٹمرز کھول چکے ہیں. تقریباً 18 ارب روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس اکاؤنٹ کے تھرو پاکستان میں کسٹمرز نے کی ہے. ہمارے پاس 10 کے قریب بروکرز ہیں جو اسٹاک مارکیٹ میں شریعہ کمپلائنٹ سرمایہ کاری کے لیے آپ کے لیے اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ آپ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو پاکستانی بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے. شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے اور ایسے اس کے ریٹرن بہت اٹریکٹیو ہے ماشاءاللہ، جو پاکستانیوں کو میرے خیال میں دنیا میں کہیں ڈالر میں یا روپی میں یا پاؤنڈ میں یا یورو میں نہیں دستیاب ہوں گے. تو یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے جس کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آج ہمارا جو ویبینار ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم اس اپرچونٹی کے بارے میں بات کریں گے، میزان بینک کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں بات کریں گے، اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے بارے میں، اور کس طرح سے پاکستان اس وقت ایک ایسی اپرچونٹی ہے NRPs کے لیے کہ آپ اپنے ملک میں انویسٹ کریں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور آج ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں اپنی ماہرانہ رائے سے آگاہ کریں گے. اور آپ کوشچن آنسر سیشن کا جو پینل ہے، کوشچن آنسر باکس ہے، اس کے ذریعے آپ ہم سے اپنے تمام سوالات پوچھ سکتے ہیں تاکہ ان کے جوابات اپنے ایکسپرٹ سے حاصل کریں. وداؤٹ فردر ڈیلے میں اب عارف الاسلام صاحب کی سے ریکویسٹ کروں گا. CEO ہے میزان بینک کے، 35 سال سے زیادہ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، پاکستان میں اسلامک بینکنگ کے پائنیئر ہیں. سو عارف صاحب، over to you for the welcome note. Thank you, Jazakallah Ahmad, and welcome to everyone. سب سے پہلے تو I'm very grateful to Mr. Imran Ahmad Siddiqui, Pakistan High Commissioner in Bangladesh, Mr. Kashif Jamal Baloch, Deputy Head of Mission, Mr. Muhammad Sulaiman Khan, who is the Trade and Investment Attaché, High Commission in Dhaka, and of course جو ہمارے اسٹیٹ بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن کے سید عرفان علی صاحب. We are thankful to him for joining this webinar, and thanks to all of you for helping us arrange this webinar. مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کے جو ماشاءاللہ 700 سے زائد لوگ جو ہیں جنہوں نے رجسٹر کیا ہے اس ویبینار کے لیے. And this is this is a great opportunity for us to showcase یہ جو RDA کا product ہے, and which is the initiative of the State Bank of Pakistan and has been very successful. تو یہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے احمد نے کہا, میں تھوڑا سا میزان بینک کی انٹروڈکشن دینا چاہوں گا, بیکاز آئی ایم شیور دیٹ some people may not be fully aware of Mizan Bank. So alhamdulillah, Mizan is Pakistan's first and largest Islamic bank. We are present in more than 250 cities with 815 branches. And alhamdulillah, today Mizan Bank is the 5th largest bank in this country. We feel very privileged that Mizan is one of the 8 banks that was chosen by the State Bank of Pakistan when it launched the RDA initiative. And the response that we have received so far has been overwhelming. The response has come from NRPs, non-resident Pakistanis, who in more than 85 countries. And we have so far to date more than 15,000, about 15,500 RDA accounts that have been opened. And alhamdulillah, Mizan is the leading bank in the country as far as remittances into these accounts is concerned. ہمارا جو ٹوٹل RDA کے مد میں جو remittance اس ملک میں آیا ہے, I think Mizan has about a 25 or 26% share, and we are the leading bank in that regard, which reflects two things.
in my opinion. I think it reflects the trust and the confidence that people have in the Mizan brand, and at the same time, the credibility of the Islamic brand, that Alhamdulillah, Mizan is 100% Sharia compliant Islamic bank. میں صرف یہ آگے بتانا چاہوں گا یہ جو فیسلٹی ہے دس RDA account will enable customers to do various things. سب سے پہلے تو آپ جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے دی INPC جسے ہم کہتے ہیں, you can invest in that certificate. It is a very attractive investment opportunity, and the returns are very good. The returns are very good. It is offered in US dollars. At the same time, through the RDA account, customers can invest in the Pakistan Stock Exchange digitally. There is an electronic link jiske through aap CDC mein bhi account khol sakte hain. We have a large number of customers who have availed that facility, and once you have the CDC account opened, then you can buy and sell shares on the Pakistan stock market. اس کے علاوہ اگر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ آپ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. So there are various avenues of investment available. At the same time, Mizan Bank نے RDA customers کے لیے یہ بھی فیسلٹی ہم کسٹمرز کو دے رہے ہیں جو اگر پاکستان میں فار ایگزامپل کار اجارہ, جیسے ہم کار لیزنگ پروڈکٹ ہمارا بھی کال اٹ کار اجارہ, تو اگر آپ کار اجارہ لینا چاہیں, اگر کسی آپ کے یہاں پہ گھر والے ہیں یا رشتہ دار ہیں جن کے لیے آپ کوئی گاڑی لیز پہ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ اویل کر سکتے ہیں. اینڈ ہاؤسنگ اپرچونیٹیز بھی ہیں, ہوم مارگیج فیسلٹی ہے. So there are quite a few different avenues or investment, not just investment opportunities, but the RDA account can be used for multiple purposes, including availing some consumer finance opportunities. So we are confident inshallah that aap اس کا فائدہ اٹھائیں گے. I think it is an excellent product, and I want to congratulate and thank the State Bank of Pakistan for taking this initiative, which alhamdulillah in a short span of just a few months has produced excellent results. Jazakallah khair. تھینک یو عارف صاحب, آپ نے بڑا اچھا ایک انٹروڈکشن دیا میزان بینک کے حوالے سے اور کیسے یہ اپرچونٹی نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو میزان بینک فراہم کر رہا ہے. اب میں دعوت دوں گا عمران احمد صدیقی صاحب کو, جو پاکستان ہائی کمیشن ہیں بنگلہ دیش میں اور ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں, وسیع تجربہ رکھتے ہیں فارن سروسز کا, کہ عمران صاحب آپ بتائیں کہ یہ روشن ڈیجیٹل انیشیٹو جو ہے حکومت پاکستان کا, یہ کس طرح سے ان لوگوں کو جو بنگلہ دیش میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں ایسی اپرچونٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ وہ واپس اپنے ملک میں انویسٹ کریں. جی عمران صاحب, اوور ٹو یو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جو حضرات و خواتین موجود ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میزان بینک کا, جو ریپریزنٹیٹیو ہیں عرفان صاحب اسٹیٹ بینک کے, اور عارف الاسلام صاحب, اور میرے اپنے کولیگ اور دوسرے بھائی اور بہن جو بنگلہ دیش سے جنہوں نے جوائن کیا ہے اور دوسرے ملکوں سے جوائن کیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار یور پریزنس. ہمیں ایک بات میں ذرا آؤٹ لائن کرنا چاہوں بنگلہ دیش میں جو پاکستان کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے, کہ یہاں پر 90% جو ہماری کمیونٹی ہے دے آر موسٹلی پروفیشنلز اینڈ انگیج ان ویری گینفل امپلائمنٹ, اور سب ہی پاکستان میں ایک سیف سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. اس کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوا کہ ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے کھلی کچہری کا, جس میں ہم کمیونٹی کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں ہر مہینے. تو لاسٹ جو ہمارا ڈائلاگ ہوا اس میں کمیونٹی کے بہت سارے لوگوں نے ہمارے یہ سوال اٹھایا کہ پاکستان میں کس طریقے سے وہ سیف ریپیٹریشن فنڈز کی کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے سیف سرمایہ کاری کر سکتے ہیں مختلف سیکٹرز میں. تو ہمیں اس کا خیال آیا کہ یہ جو گورنمنٹ کا ایک سکسیزفل انیشیٹو ہے
اس کو میرے خیال میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہوگی کمیونٹی کے لیے، تو ہم نے آپ لوگوں کو اپروچ کیا. اینڈ آئی ایم ریئلی ویری گریٹفل ٹو یو دیٹ یو میڈ یور سیلف اویلیبل اینڈ فاؤنڈ سم ٹائم ٹو آرگنائز دس ایونٹ. پچھلے دنوں میں جو چٹاگانگ گیا ہوا تھا ایک میٹنگ کے سلسلے میں، وہاں پر بھی کچھ جو CEO حضرات تھے کچھ کمپنیوں میں، انہوں نے یہی سوال اٹھایا کہ جی کوئی سیف ریپیٹریشن پلس سیف انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کے متعلق ان کو بتایا جائے. تو ہم نے ان کے ساتھ بھی یہ اس ویبینار کی تفصیلات شیئر کی. آئی ایم شیور کہ دے ہیو آلسو جوائنڈ دس ویبینار اینڈ ول بینیفٹ واٹ ایور وی آر ڈسکسنگ. تو وداؤٹ فردر ڈیلے آئی تھنک وی گو آن ٹو دا سبجیکٹ. Thank you very much once again, and I would like to assure you that whatever you are going to tell is going to be very useful for our community over here. Again, I mean, they mostly are, large number of them are, rather 90 to 95% are professionals in various fields, and they are gainfully employed here. So it is going to contribute to the success of the initiative that the government has taken. Thank you very much. Thank you, Imran sir. تھینک یو عمران صاحب. بہت بڑا اچھا ایک فیڈ بیک ہے کہ پاکستان کمیونٹی جو ڈھاکہ کین ہے اور انشاءاللہ جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں اس میں یقیناً ہمیں بنگلہ دیش کے پاکستانی کمیونٹی سے بڑا اچھا رسپانس ایکسپیکٹڈ ہے. اور اسی میں آپ پیسے لا بھی سکتے ہیں اور بغیر کسی روک ٹوک کے پاکستان سے پیسے واپس بھی لے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک یونیک فیچر ہے اس اکاؤنٹ کا. اب میں دعوت دوں گا سید عرفان علی صاحب کو، مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ڈپازٹ پروٹیکشن کارپوریشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، اور اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی جو پوری ایک مہم ہے، ایک پورا جو اسکیم ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں. اور عرفان صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کا رول اس حوالے سے کیا ہے اور پاکستانیوں کو کیوں پاکستان اس پروڈکٹ میں کیا بینیفٹس ہیں جو پہلے آج سے پہلے ان کو نہیں ملے تھے. تو عرفان صاحب اوور ٹو یو. بہت شکریہ احمد علی صاحب اور بہت شکریہ عمران احمد صدیقی صاحب. ایک تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے پاکستانی جو بنگلہ دیش میں کام کر رہے ہیں اور دے آر ہائیلی پروفیشنل. So it's good to know each one of you. Or it's also very heartening کہ sitting in Bangladesh, you are looking for opportunities to invest in Pakistan, so that is equally heartening. اچھا جی دیکھیں جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا سمپل تھا اور وہ یہ تھا دور رہ کر بھی پاس. صدیقی صاحب ہم چاہتے تھے کہ جو پاکستانیز ہیں، اچھا انسیڈنٹلی دو صدیقی صاحب ہیں تو I mean both احمد علی صاحب بھی اور عمران صاحب بھی، اور باقی ہمارے جو دوست بیٹھے ہوئے عارف صاحب. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو مخاطب نہیں، بٹ ویری سمپلی پٹ ایشو یہ تھا کہ دور رہ کر بھی پاس. ہم پاکستانیز کے لیے وہ اپرچونٹی کریٹ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کا کنیکشن ہو جائے، اور وہ کنیکشن ڈیجیٹل. تو دور رہ کر بھی پاس ہم یہ لوگو لیا ہم نے، اور یہ ہٹ ہو گیا الحمدللہ. اور وہی بات جو ہمارے ایمبیسڈر صاحب نے، ہائی کمشنر نے کی کہ پاکستانیز کے ساتھ ربط رکھنا چاہتے ہیں، اور اس ربط کے نتیجے میں یہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کنسیو کیا گیا اور یہ پروڈکٹ الحمدللہ ہٹ ہو گئی. اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ تقریباً 95,000 کے قریب اکاؤنٹ کھولے جا چکے ہیں. $500 ملین سے زیادہ آ چکا ہے، $350 ملین سے زیادہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں انویسٹ بھی ہو چکا ہے. اینڈ دس از آن ٹاپ آف دا ریمیٹنسز جو کہ ہمیں ملتی ہیں پوری دنیا سے. آپ لوگ بنگلہ دیش میں بیٹھے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ بنگلہ دیش از آلسو ون سچ کنٹری جدھر بہت ریمیٹنسز آتی ہیں، کیونکہ بنگالیز بھی دنیا بھر میں ہیں، تو پاکستانیز بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو دنیا بھر میں رہتی ہے. تو دور رہ کر بھی پاس، تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنی تھی، اور یہ آسانی ہمارے ہائی کمیشن میں جو جتنے بھی سٹاف پوسٹڈ ہیں ان کے لیے بھی ہے. کوئی بھی ایسا پاکستانی جو کہ پاکستان سے باہر رہتا ہو، اور اس کی ایک ڈیفینیشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت 135 دن سے زیادہ اگر پاکستان سے باہر رہتا ہے تو وہ نان ریزیڈنٹ ہے، اور وہ اس نہ صرف نیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتا ہے، وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں بھی انویسٹ کر سکتا ہے.
तो जो कॉन्सेप्ट था वो डिजिटली ऑन बोर्ड करना था, फिर कस्टमर जर्नी को ठीक करना था, फिर बैंक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको ठीक करना था, और फिर पाकिस्तानी के लिए प्रोडक्ट्स लानी थी जिसमें पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट करना था और पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप दुनिया भर में कहीं भी हो इस वक्त, इनफैक्ट एम्बेसडर साहब यू विल बी प्लीज्ड कि 97 कंट्रीज से पाकिस्तानी अकाउंट खोल चुके हैं, और कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिधर हमारा वहम गुमान में भी नहीं था कि यहाँ से भी पाकिस्तान में पैसे आएंगे। उसमें से एक मुल्क है पापुआ न्यू गिनी फॉर एग्जांपल, एक फिजी, एक पेरू, और तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानीज आर डूइंग ग्रेट देयर, और उन्होंने हमसे रब्ता किया और कहा कि जी हम तो एक खोलना चाहते हैं। तो डिजिटल वर्ल्ड में हर चीज़ जो है वर्चुअली अवेलेबल हुई, और मिजान बैंक और दूसरे बैंक्स ने लीड ली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें प्रोसेस में सक्सेसफुल। अब पाकिस्तानी को करना क्या है? पाकिस्तानी को करना यह है कि उसके पास दो ऑप्शन है कि वो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे चला जाए और रोशन डिजिटल अकाउंट का लिंक ढूंढ ले जिसमें मिजान बैंक और दीगर बैंक्स भी होंगे। तो कुल इस वक्त जो रोशन डिजिटल अकाउंट की पोजीशन है वो 11 बैंक्स को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें मिजान बैंक इज ए लीडिंग बैंक एज एन इस्लामिक बैंक, जैसे कि आरिफुल इस्लाम साहब ने आपको बताया। तो इधर यू गो टू, आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं स्टेट बैंक की, वहां से लिंक ले ले, आपको जो भी बैंक पसंद हो इंक्लूडिंग मिजान, या आप डायरेक्टली जिस बैंक को आप पसंद करते हैं उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, पोर्टल पे चले जाएं और वहां से अकाउंट खोलें। अच्छा, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस हमने जानबूझकर बहुत सिंपल रखा, और हमारे एम्बेसी के लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान फैट ऑफ एक्शन प्लान में है। उस फैट ऑफ एक्शन के प्लान के तहत हमारे लिए ज़रूरी था कि हम कंप्लायंस लेवल्स को वो रखें जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल हों। तो फिर भी ये पूरा रोशन डिजिटल अकाउंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिविजुअल्स के गिर्द घूमता है, और उन इंडिविजुअल्स को ये पूरा हक है कि वो अकाउंट खोलें, डॉक्यूमेंट पूरी करें, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो आपको वो बताएगा कि जी आपको बुनियादी डॉक्यूमेंट चाहिए क्या। आपके पास CNIC होना चाहिए, नहीं है तो नाइकॉप होना चाहिए, नहीं है तो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए, रेजिडेंस की, आपके पास वीज़ा की कॉपी होनी चाहिए, और बस दैट इज इट बेसिकली। आप ये सारी चीज़ें बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे, अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, बैंक अपने प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 48 घंटे के अंदर अंदर अकाउंट खोल देगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा? जो बहुत ही अहम बात है वो ये है कि हमने जो ऑन बोर्डिंग की जर्नी है इसको सिक्योर भी करना था। 3 अहम बातें होती हैं IT टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो सेफ हो, वो सस्ती हो, और वो एफिशिएंट। सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर्स, जो IT सिक्योरिटी के मेजर्स हैं वो ग्लोबल हैं, तो आपका इंटायर प्रोसेस जो है वो टेस्टेड है, 6 महीने से ये प्रोडक्ट रन कर रही है, तो ये सिक्योर है। वो एफिशिएंट है, आपका बैंक बांग्लादेश में विद इन नो टाइम स्विफ्ट को यूज करते हैं, 24 आवर्स के अंदर अंदर पैसे आ जाते हैं, वर्किंग डेज की बात। तीसरा, वो चीप है। बैंक्स ने जो कॉस्ट्स नेगोशिएट की हैं दुनिया भर में बैंक्स के साथ, उधर भी उसको कम करने की पूरी कोशिश की। इनफैक्ट कॉस्ट का जो स्ट्रक्चर है, अगर मोहम्मद रजा आप बता सको आपके बैंक का कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर रेमिटेंसेस टू पाकिस्तान, वो बैंक टू बैंक कॉस्ट स्ट्रक्चर वेरी करता है। तो मोहम्मद रजा या अहमद अली सिद्दीकी साहब काइंडली आई वुड रिकमेंड कि आप डिपार्टमेंट्स के साथ शेयर कर लें कि वो क्या है, तो वो स्ट्रक्चर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो उधर भी हमने। अच्छा, अब एक दफा आपने अकाउंट खोल लिया, तब आप करें क्या उस अकाउंट का? तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट खरीद लें जिसमें डॉलर्स में रेट 7%, पाउंड में से थोड़ा सा कम 5 साल के लिए, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट अगर आप रुपी बेस लेते हैं तो 11% तक 5 साल पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ये इस्लामिक है तो जाहिर है वो शरिया बेस्ड है। अच्छा, इसमें जो जैसे मिजान बैंक है तो और इस्लामिक बैंक्स भी बीच में हैं, तो इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आई कैन अश्योर यू इज फुली शरिया कंप्लायंट। स्टेट बैंक का एक शरिया बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने प्रोडक्ट डेवलप की थी, शरिया से कम्प्लीटली अलाइंड है, तो पाकिस्तानी इसको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अहमद अली सिद्दीकी साहब मिजान बैंक में बैठे हुए हैं, ये बहुत सख्त आदमी है, और अगर शरिया की कोई किसी किस्म की कोई वायलेशन
یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, ان کا بینک بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. حد یہ ہے کہ ایون جو ایڈورٹائزمنٹس میزان بینک کرتا ہے وہ ایڈورٹائزمنٹس بھی شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہیں, ادروائز میزان بینک وہ ایڈورٹائزمنٹس رن ہی نہیں کرتا. تو کوئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ شریعہ بیس کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, اس کی مارکیٹنگ, اس کا اسٹرکچر, ہر چیز شریعہ بیسڈ ہے. سو دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ یو ول بی پلیزڈ کہ جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں یہ کنونشنل کے بہت ہی قریب آ گئے. تو $350 ملین میں سے تقریباً $250 ملین جو ہیں وہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں. بہرحال اوورسیز پاکستانیز کی یہ چوائس ہے کہ وہ کنونشنل نیا پاکستان سرٹیفکیٹ خریدیں یا اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کریں. جو بہت ہی اہم بات جو مجھے پہلے کرنی چاہیے تھی میں اب کر دیتا ہوں کہ یہ پیسہ جو آپ انویسٹ کریں گے یہ ریپیٹریبل ہے. تو اس میں ہمارے جو اوورسیز مشنز کے جو ہمارے پاکستانی جاب کرتے ہیں وہ بھی اگر پیسہ وہاں پاکستان میں لگائیں گے تو وہ بھی یہ پیسہ واپس لے جا سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک کہ وہ پاکستان واپس نہیں آ جاتے اور اپنی پوسٹنگ جوائن نہیں کرتے. بٹ بہرحال جو پیسہ انہوں نے پاکستان باہر سے بھیجا تھا وہ ریپیٹریبل ہی رہے گا فار ایور. بٹ ظاہر ہے کیونکہ اب وہ پاکستان آ گئے تو نیا پیسہ نہیں بھیج سکتے وہ, بٹ وہ ان کا پیسہ جو انہوں نے باہر سے بھیجا تھا وہ ریپیٹریبل ہے. اچھا, ادر دین نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کی آپشنز آپ کو میزان بھی دیتا ہے اور دوسرے ادارے بھی دیتے ہیں. آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر سکتے ہیں, CDC کے ساتھ لنکیجز ہیں, پر اسٹاک مارکیٹ میں آپ سب کو خیال رکھنا ہے کہ وہ ایک بزنس ڈیسیجن ہے. تو وہ آپ اٹس ناٹ لائک گورنمنٹ ڈیٹ, جیسے گورنمنٹ نے اگر آپ سے نیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کروائی ہے تو گورنمنٹ پابند ہے, دیٹ از گورنمنٹ ڈیٹ. اچھا, بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ سیف ہے یہ نہیں. تو آئی تھنک یہ بات میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا چلوں کہ پچھلے 2 سالوں میں حکومت پاکستان نے $20 بلین کے لون واپس کیے. تو $350 ملین اس اوور آل سینیریو میں از ویری اسمال چینج. تو دس از تو میرے جو ہائی کمیشن میں دوست کام کرتے ہیں, یو کین کوٹ می آن دس. $20 بلین ہم نے 2 سال میں واپس کیے. تو $350 ملین $500 ملین وہ ایک کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. however یہ ظاہر ہے یہ اماؤنٹ بڑھتی جا رہی ہے, یہ 500 پتہ نہیں رہے گی, یہ اس سے بھی زیادہ جائے گی. جو بہت ہی اہم بات ہے جو آئی تھنک وچ ایوری بڈی شوڈ نوٹس کہ یہ اکاؤنٹس قانوناً پروٹیکٹیڈ بھی ہیں. وہ قانون کہلاتا ہے پروٹیکشن آف فورن کرنسی اکاؤنٹس آرڈیننس 2001. اس کے تحت فورن کرنسی اکاؤنٹس are very very well protected, which is I think which is a good sign. تیسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ یہ گورنمنٹ ڈیٹ ہے. اگر آپ گورنمنٹ کو لینڈ کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ذمہ دار ہے, گورنمنٹ یہ پیسے دے گی. روپی بیسڈ یا ڈالر بیسڈ یا پاؤنڈ بیسڈ یا یورو بیسڈ, it is not an issue. اچھا, میں کچھ سوالات دیکھ رہا تھا کہ جی یہ پرائسنگ کیسے ڈٹرمن کی جاتی ہے. تو پرائسنگ بہت سارے فیکٹرز پہ کہ جی یہ پرائسنگ سے مراد یہ جو ریٹس ہم آفر کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں. تو ویل ڈیٹیلز آر کوائٹ ٹیکنیکل بٹ ویری کوئکلی یہ مارکیٹ کنڈیشنز اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں اور ہمارے ہسٹوریکل فیکٹس بھی ڈٹرمن کرتی ہیں, اور پاکستان کی ریٹنگ بھی جو گلوبل باڈیز کرتی ہیں وہ ان ریٹس کا تعین کرتی ہیں. تو یہ دس کین ویری, بٹ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جو ریٹ ہم نے ایک دفعہ کمٹ کر لیا وہ ریٹ حکومت پاکستان ہر حال میں پے کرے. اچھا, CDC کے بعد یعنی اسٹاک میں انویسٹ کرنے کے بعد آپ پراپرٹی میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا آپشن یہ ہے کہ آپ پراپرٹی خریدیں, DHA کے ساتھ بینکس الائنڈ ہیں, اور آئی ایم شیور کہ یہ اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ باڈیز سے بھی ان کی بات چیت چل رہی ہے. تو ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کی چوائس کیا ہے, بٹ بتانے والی بات اس میں یہ ہے کہ اگین اٹس اے بزنس رسک, تو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اٹس ناٹ لائک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ اور اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, آپ کو کیئرفل رہنا ہے اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہوئے. اور بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی آپ انویسٹمنٹ کریں گے وہ ریپیٹریبل ہے. پراپرٹی میں انویسٹمنٹ پہ جو کیپٹل گین آپ کا آئے گا وہ 3 سال بعد ریپیٹریٹ ہو سکتا ہے. however اگر آپ نے کوئی پراپرٹی بنائی ہے اور اس کو آپ نے رینٹ پہ دے دیا ہے تو وہ رینٹ آپ ہر وقت لے جا سکتے ہیں. مثلا آپ نے گھر خریدا ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولنے کے بعد تو آپ وہ رینٹ جہاں بھی ہوں اب دنیا میں انکلوڈنگ بنگلہ دیش وہ آپ پیسے لے جا سکتے ہیں. ایک چیز میں بھول گیا کہ جب آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا تو آپ کو ایک ہوسٹ آف آپشنز کریٹ ہوئے. پہلا آپشن جس کو ہم نے لائف سٹائل بینکنگ کا نام دیا کہ جی لائف سٹائل کیوں ہے. تو صدیقی صاحب لائف سٹائل یہ اس لیے ہے کہ آپ کے پیرنٹس جو پاکستان میں کہیں بھی رہتے ہیں تو آپ ان کے بجلی کا بل پے کر سکتے ہیں بنگلہ دیش میں بیٹھ کر.
اگر آپ کے بچے پاکستان میں ہیں تو آپ ان کی فیس پے کر سکتے ہیں بنگلہ دیش میں بیٹھ کر. اگر آپ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. آپ ای کامرس میں پاکستان میں آرڈرز کر سکتے ہیں. دیر از اے ہوسٹ آف اپرچونیٹیز دیٹ ارائیو. اسی لیے ہم نے بار بار کہا کہ دور رہ کر بھی پاس. اچھا, وائی ہیو وی بین سکسیسفل؟ اس سکسیس سٹوری میں جو مین obviously کنٹریبیوشن میزان اسلامک بینک از ون آف دا پریمیئر انسٹیٹیوشن جن کی وجہ سے ہم لوگ سکسیسفل ہوئے. اور سکسیس سٹوری کے پیچھے جو اہم بات ہے وہ کسٹمر جرنی ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کوئی بھی شخص کھولے گا تو اس کو ہم فرسٹریٹ ہونے نہیں دیں گے, اس کی جرنی کو بریک نہیں ہونے دیں گے, اور وہ جہاں بھی اپنی جرنی اکاؤنٹ اوپننگ کی کرے گا ہم اسے وہاں پہ روک دیں گے, اور وہ اپنی جہاں تک انہوں نے اکاؤنٹ پہ ڈیٹیل دی وہ اسے سیو کر لیں, 1-2 دن بعد دوبارہ آ جائیں. ان کو فرسٹریٹ ہونے نہیں دیں گے. نہ صرف یہ بلکہ there have been a number of occasions جدھر بینکس نے کسٹمرز کو کال کیا اور ان کو ویڈیو کال کے ذریعے یا فون کے ذریعے they went them through the entire process کہ جناب یہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ کیسے کھلتا ہے, آپ کو کیا سٹیپس لینے ہیں. تو یہ کھلتے جا رہے ہیں, تقریباً 700-800 اکاؤنٹ روز کھلتے ہیں, اور ہم اس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں, اور نئی پروڈکٹس بھی اس میں پلان ہو رہی ہیں. جیسے عارف الاسلام صاحب نے بتایا کہ جیسے کار اجارہ ہے, کار اجارہ مینس کار کا لون بیسیکلی, اور دیگر بینکس بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ کار لونز ہیں, پرسنل لونز کی بات کر رہے ہیں, ہاؤسنگ کی بات کر رہے ہیں. تو what we are trying to achieve here, ladies and gentlemen, is that we are creating a lifestyle of opportunities. تو آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں, کسی بھی ملک میں ہو, کسی بھی خطے میں ہو, اگر آپ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہیں, انٹرنیٹ آپ کے پاس چلتا ہے, تو آپ پاکستان میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, پیسے بھی بھیج سکتے ہیں, واپس بھی لے جا سکتے ہیں. تو یہ الحمدللہ دس پروڈکٹ ول گو گریٹ مائلز. آخری بات جو میں اپنی طرف سے بتاتا چلوں کہ اس سال جو ہمیں ریمیٹنسز آئی ہیں ادر دین روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو چھوڑ کر, وہ بھی ہر مہینے $2 بلین سے زیادہ ہے, جو کہ ایک ریکارڈ ہے. جو کہ اور ہمیں جو ہماری پریڈکشن ہے, جو ہمارا ڈیٹا پریڈکٹیو انالیسس ہمیں کہہ رہا ہے کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر, یعنی 30 جون کو جو ہمارا فائنینشیل ایئر کلوز ہوتا ہے, تو صرف ریمیٹنسز کی مد میں ہم $28 بلین لے کے آئیں گے. اور پاکستان از اے میجر ریمیٹنس ریسیپیٹ ان دا ورلڈ. بنگلہ دیش ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, ایجپٹ ہے, نائجیریا ہے. تو اور ہماری گروتھ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ. بنگلہ دیش آئی بلیو لیٹلی بنگلہ دیش کی پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے, اور ان کے ادھر بھی ریمیٹنس بہت زیادہ آ رہی ہیں. بٹ اینی وے, Pakistan should be rightly proud of its achievement as far as accomplishments on FATF are concerned, or Russian digital accounts and remittances. I think we have done a good job. باقی آپ لوگ جج ہیں, you decide کہ کیا چیزیں ہیں. تو we are open. اسٹیٹ بینک کو آپ کمپلینٹ کر سکتے ہیں, فون کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, ہم اس کو ایڈریس کریں گے. اور بہت ریئرلی اس وقت کمپلینٹس ہمیں شروع میں بہت زیادہ آئیں جو ہم نے ہینڈل کی, بینکس نے بہت ایفیشینٹلی ان کو ہینڈل کیا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمیں 2 یا 3 سے زیادہ ڈیلی کمپلینٹ نہیں آ رہی پر بینک کی میں بات کر. So thank you so much. I think this is what I have to say, and I would thank the entire panel sitting here, all the participants. Come to Pakistan, invest in Pakistan. آپ کو آنا بھی نہیں پڑے گا. جو ریٹس ہم نے کسی اور کو نہیں دیے, یہ ریٹس کمپنیز کے لیے نہیں ہیں, یہ انڈیویجولس کے لیے ہیں, انڈیویجول پاکستانی. اچھا سوری, میں بار بار آخری بات کر رہا ہوں. جو بڑی اہم بات ہے وہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو پلیز بی کیئرفل, کیونکہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر آپ کی ٹیکس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں. اگر آپ انڈیویجول سیلریڈ انڈیویجول ہیں تو آپ کی ٹیکس کی ذمہ داری صرف اس حد تک ہے جتنی آپ کی سیلری ہے. تو پلیز بی کیئرفل, کیونکہ پاکستان کامن رپورٹنگ اسٹینڈرڈس کا سگنیٹری ہے, اور جس کے تحت انفارمیشن آپ دنیا میں جہاں بھی ہوں وہ آپ کی شیئر کی جاتی ہے. تو ہمارا جو FBR ہے وہ آپ کی انفارمیشن دنیا میں جس کو بھی چاہیے ہوگی وہ شیئر کرے گا. یہ ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے جو لوگ کینیڈا کے نیشنل ہیں, جو لوگ امریکن نیشنل ہیں, جو لوگ یورپ میں ہیں, بٹ جدھر ٹیکس کی ایک بہت ہی ویل اسٹیبلشڈ رجیم ہے. تو پاکستان از آلسو گیٹنگ ویری کلوز ٹو اے بیٹر ٹیکس پیئنگ کنٹری. although ہمارے لیے چیلنجز ضرورت رہتے ہیں, پر ہم گلوبلی وی آر ویری ویل الائنڈ. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. Thank you, Irfan Sahab. Thank you so much. تھینک یو عرفان صاحب, آپ نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ اسٹیٹ بینک کیا کاوشیں کر رہا ہے
اور کس طرح سے یہ ایک پہلی دفعہ ایک ایسی زبردست اسکیم NRPs کے لیے آئی ہے جہاں پہ اسٹیٹ بینک خود بہت ایکٹیولی یہ انشور کر رہا ہے کہ ہمارے NRPs جو ہیں ان کو ایک اچھی سروس ملے اور ان کی جو کسٹمر جرنی ہے وہ آسان ہو، اور ان کو کوئی بھی مشکلات آتی ہیں، کوئی ان کی کمپلین آ رہی ہے تو اسٹیٹ بینک بہت پرو ایکٹیولی اس کو آسان کر رہا ہے، اور الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ کہ پاکستان پہ اعتماد بڑھ رہا ہے NRPs کا. اور جیسے کہ ابھی عرفان صاحب نے بتایا کہ جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس کے اندر ایک کثیر اماؤنٹ یعنی ایک بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے، اور آگے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو فور کاسٹ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اسلامک یا شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں اس میں بہت زیادہ گروتھ ہم فیوچر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب اسی کے ساتھ اب میں کاشف جمیل بلوچ صاحب کی طرف آؤں گا. ڈپٹی ہیڈ آف مشن ہے پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ میں، ایک کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، مختلف جگہوں پہ یعنی پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں. تو کاشف جمیل بلوچ صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم ہمارے NRPs جو ہیں وہ اس طرح کی فیسلٹی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی ان کے لیے اور کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھتے ہیں؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. Thank you to the Mizan Bank and the State Bank for organizing this and collaboration with Pakistan High Commission Dhaka. ایکچولی جیسے سر نے بتایا آپ کو، ہائی کمشنر صاحب نے بتایا آپ کو کہ ہم ای کچہری کرتے ہیں ہر مہینے اور مختلف ایشوز ریز کرتے ہیں. ہمارے کاؤنسلر ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، باقی ایشوز ہوتے ہیں جو ہماری کمیونٹی ریز کرتی ہے، جن کا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کا ڈیٹیل جواب دیں، ایکسپرٹ اوپینین لیں. اور اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے کہ میزان بینک نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا اور یہ ہم نے ویبنار آرگنائز کیا ہے. فار دوز ان بنگلہ دیش ہو آر لسننگ ٹو می، I would request them to approach us اگر ان کو کوئی اور کوئری بھی ہو. I think سید عارف علی صاحب نے عرفان علی صاحب نے بڑا ڈیٹیلڈ بتایا کہ کس طریقے سے آپ یہ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں، اور اس میں اور جو باقی ڈیٹیلز انہوں نے آپ کو بتائی. اس کے بعد I don't think کہ I would be able to add on anything, but I would request our community in Bangladesh who are in Bangladesh who are listening to us, who are participating in this webinar, if they ever face any problem or any questions, they can always approach us. They have our numbers and we can assist them as well. So thank you so much. Over to you. Thank you. راجیو صاحب بہت شکریہ. اور اگین بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری پاکستان ایمبیسی ڈھاکہ جو ہے، پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ بہت ایکٹیولی کمیونٹی کے ساتھ لنک ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے فون بھی حاضر ہے، لیکن وزٹ یو، دے کین کال یو. تو میں یقیناً بڑا پازیٹیو سائن کہ ہم اگر سینرجی کے ساتھ اس مشن کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ پاکستان اور آگے جائے گا. اب میں دعوت دوں گا محمد سلیمان خان صاحب کو، پاکستان ہائی کمیشن ڈھاکہ. سلیمان صاحب بھی فارن سروسز کا اور ٹریڈ کا بڑا تجربہ رکھتے ہیں. تو سلیمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں کہ کیا آپ ایڈوائز کریں گے، کیا اپرچونیٹیز آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ سے پاکستان میں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے باہر بیٹھے. سلیمان صاحب آپ میوٹ ہیں. جی احمد علی صدیقی صاحب، تھینک یو ویری مچ. Thanks to Mizan Bank, State Bank of Pakistan for organizing this webinar in collaboration with Pakistan High Commission. میں زیادہ فوکس اردو میں ہی بات کروں گا کیونکہ پاکستانی کمیونٹی سے ہمارا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کے ایشوز جو ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کے کچھ ویوز تھے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا اور ان کو کچھ گائیڈ بھی شاید کر سکوں یا آپ سے بھی گائیڈنس لے سکوں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے پاکستانی کمیونٹی جو بنگلہ دیش میں اس وقت مجھے سن رہی ہے، آپ اس ویبینار کے تھرو آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کیسے آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ہیں ان کی سروسز کو مختلف چیزوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ یہاں سے بنگلہ دیش سے ریمیٹنس بھیج سکتے ہیں پاکستان، اور پاکستان سے آپ واپس بھی ان کیس آف ایمرجنسی ریٹریو کر سکتے ہیں پیسے. تو اس میں بیسیکلی جو آپ کو سروسز ہیں وہ پاکستان میں ہیں. پاکستان میں جو آپ کا اکاؤنٹ جو ان بینکس میں سے میزان بینک بھی ان میں سے ایک ہے، مسلم کمرشل بینک، بینک الفلاح، UBL، حبیب بینک، فیصل بینک، جو بھی بینکس ہیں اسٹینڈرڈ چارٹرڈ جو یہ سروسز دے رہے ہیں، آپ اگر اس میں اپنا اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ ان کی سروسز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس میں بہت ساری فیسیلیٹیز ہیں. جیسے انہوں نے بتایا کہ آپ یوٹیلیٹیز پے کر سکتے ہیں اور آپ ایزی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، کوئک ٹرانزیکشنز کر سکتے ہیں. جو ایک چیز میں یہاں پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید اس اکاؤنٹ کو یوز کرنے سے جو ان کے بنگلہ دیش میں جو آپ اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہیں اس کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے.
تو وہ میں تھوڑا کلیریفائی کروں کہ جو ریگولیشنز بنگلہ دیش بینک کی ہیں وہ جو ہے وہ انچینجڈ ہیں. مطلب آپ جو اکاؤنٹ یہاں پہ مینٹین کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اندر, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, اس کے جو ڈاکومنٹس ہیں بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے یا ریمیٹنس بھیجنے کے لیے, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ آپ کو اسی طرح سے کنٹینیو کرنا پڑے گا. لیکن اس سے آپ کو دوسری جو ساری سروسز ہیں وہ ساری آپ کو پرووائڈ ہو جائیں گی. ایک دو جو اور ایشوز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ نہیں ہیں ود دس ویبینار, لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ایڈریس دیم یوزنگ دس پلیٹ فارم, کیونکہ لوگ سن رہے ہیں. یہاں پہ اکثر پاکستانی کمیونٹی جو ورکرز ہیں انڈسٹریز میں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی چوائس کے بینک میں نہیں جا سکتے, کیونکہ امپلائر جو ہے اسی کے بینک میں ہمیں اپنے اکاؤنٹ کھولنے پڑتے ہیں. تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ جو آپ کا امپلائر کا بینک ہے, اس میں اگر آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ کے لیے اس کا فائدہ ہے, تاکہ آپ ایزیلی کو فیسیلیٹیٹڈ ٹرانزیکشنز جو ہیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. دوسری, کچھ لوگوں نے یہ اپروچ کیا, رپورٹ کیا کہ ہم ریمیٹنس پاکستان نہیں بھیج سکتے. تو اگر آپ پاکستان ریمیٹنس نہیں بھیج سک رہے, کوئی بھی فار دیٹ میٹر, دیر میں بی ویری فیو کیسز, یا آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سک رہے بنگلہ دیش کے اندر کسی بھی بینک میں, تو اس کی وجہ یہ ہے, جو سب سے زیادہ اس کی وجہ سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان کی فارمیلٹیز, جو ان کے ڈاکیومنٹس ہیں, وہ فلفل نہیں کرتے, جو کہ اتنے زیادہ کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ چیز نہیں ہے. میں اس پہ بھی تھوڑا آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ان کی ریکوائرمنٹس ہیں. تیسرا, ایک اسٹیٹ بینک نے ایک سروے کیا تھا, جس میں کچھ لوگوں نے یہاں پہ بھی کہا کہ ٹرانزیکشن کاسٹ جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. تو اگین اٹ ویریز فرام بینک ٹو بینک. ایک لاسٹ بات جو بنگلہ دیش بینک کے ریگولیشنز کے حوالے سے ہے, وہ یہ ہے کہ جو آپ ریمیٹنس بھیجتے ہیں, پرسنل ریمیٹنسز, جو سیلریز میں سے آپ نیٹ انکم میں سے بھیجتے ہیں, تو وہ آپ کو انڈر بنگلہ دیش بینک رولز 75% الاؤڈ ہوتے ہیں. تو باقی جو 25% ہیں وہ آپ بعد میں, اگر آپ کے پاس مزید سیونگ ہوتی ہے, تو جب آپ یہاں سے وائنڈ اپ کرتے ہیں, تو اس وقت آپ رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے وہ اماؤنٹ بھی واپس لے جا سکتے ہیں. جو یہاں پہ بنگلہ دیش بینک کے اندر اکاؤنٹ کھولنے کے لیے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, وہ اس میں کوئی زیادہ ڈیفیکلٹ چیز نہیں ہے. آپ کو ایک اپلیکیشن بینک میں جا کے دینی ہے, آپ کو جو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ پرمٹ ہے وہ آپ کو دکھانا ہے, پھر آپ نے ایک اٹیسٹڈ کاپی امپلائمنٹ کانٹریکٹ کی دینی ہوتی ہے, ریمیٹنسز کی انٹائٹلمنٹ جو ہوتی ہے اس کی کیلکولیشنز دینی ہوتی ہیں, اور پروف آف ٹیکس سبمیشن جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ لاسٹ میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا پاکستانی جتنے بھی بنگلہ دیش میں اس وقت کام کر رہے ہیں, کہ آپ یو آر ایڈوائزڈ, جیسے اسٹیٹ بینک کے سروے کے دوران بھی آپ سے بات ہوئی تھی, کہ آپ فارمل چینلز کو یوز کریں, آپ بینکنگ چینلز کو یوز کریں. جب بھی آپ پاکستان ریمیٹنسز بھیجیں تو آپ بینکنگ چینلز کو یوز کریں, اس کا فائدہ آپ کو بھی ہے, اس کا فائدہ پاکستان کو بھی ہے. دوسرا, جو بھی اکاؤنٹ کے حوالے سے بنگلہ دیش کے اندر جو آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے, جو بھی فارمیلٹیز ہیں اس کو پوری کریں. اس میں کوئی اگر پرابلم ہمارے اینڈ پہ ہے, کوئی چیز آپ کو ہم سے چاہیے, کوئی کمی ہے کسی ڈاکومنٹ کی, تو یو کین آلویز اپروچ اس. اس کے علاوہ آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی سروسز کو یوز کریں, اور پاکستان میں ریمیٹنسز میکسیمم بھیجیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سلیمان صاحب, آپ کا اور آپ کی اس وضاحت کا کہ پاکستانیوں کو کیا چینل اختیار کرنا چاہیے, خاص طور پہ کہ جب بھی پاکستان ریمیٹنس بھیجیں فارمل بینکنگ چینل کا استعمال کریں, یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے ملک پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. اب اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کیا خصوصیات ہیں, ان کے کیا فائدے ہیں, کیسے یہ اکاؤنٹ بڑی آسانی سے کھولا جا سکتا ہے, اور اس میں پھر کس طرح سے شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں, اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں اور مختلف ایونیوز میں کیسے کی جا سکتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں جوائن کیا آج محمد رضا صاحب نے, یہ گروپ ہیڈ کنزیومر سپورٹ ہے میزان بینک کے, اور اپنی یہ مختصر سی پریزنٹیشن کے ذریعے ہمیں بتائیں گے اور آگاہ کریں گے کہ کیا اپورچونیٹیز ہیں, کیا فیچرز ہیں, اور بہت سارے سوالات جو میں دیکھ رہا تھا ہمارے شرکاء نے ہم سے پوچھے ہیں, ان کے یقیناً جوابات آپ کو رضا صاحب کی اس پریزنٹیشن سے مل جائیں گے. تو اوور ٹو رضا صاحب, آپ اپنی پریزنٹیشن شروع کریں. آپ میوٹ ہیں رضا صاحب. اوکے جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस वेबिनार के मोतबर पैनल के मोअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से और ख़ास तौर पर बांग्लादेश से ज्वाइन करने वाले मोअज़्ज़िज़ शुरका, अस्सलाम वालेकुम। बहुत मशकूर है कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। रोशन डिजिटल अकाउंट और मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट की ये जो अवेयरनेस सीरीज है, इसका ये नवा वेबिनार है और अल्हम्दुलिल्लाह हर वेबिनार के साथ हम कोशिश करते हैं कि हमारे शुरका को कुछ लर्निंग मिले, लेकिन उसके साथ साथ हम भी कुछ ना कुछ लर्निंग हासिल कर रहे होते हैं। वैसे तो इस प्रोडक्ट के हवाले से आरिफुल इस्लाम साहब ने भी और इरफान अली साहब ने भी काफ़ी डिटेल्ड तबसरा किया, लेकिन चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करके इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि विद इन वेरी शॉर्ट टाइम इसको हम वाइंड अप करें। एक चीज जो कि हमें बड़ी बड़ी खुशी है कि हम हमेशा से बात करते हैं कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हमारे लिए बहुत अहम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अकाउंट ओपनिंग के हवाले से या बैंक अकाउंट के हवाले से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को कभी भी फैसिलिटेट नहीं किया गया। ये पहली बार है कि एनआरपीज आज जहां वो मौजूद हैं, चाहे वो बांग्लादेश में हो या किसी भी मुल्क में हो, वहां से बैठकर डिजिटली अकाउंट खोल सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी ब्रांच में किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं। और ये ऐसी प्रिविलेज एक सर्विस है जो कि इस वक्त रेजिडेंट पाकिस्तानी को भी अवेलेबल नहीं। और जो दूसरा बहुत है जो अहम चीज है जो कि इरफान अली साहब ने भी अपनी वजाहत में बताया कि जो रिपैट्रिएशन वाला जो एलिमेंट है वो आई थिंक वो एक बहुत ही एक वाओ किस्म का एक फीचर है जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को मिला है। लेकिन मीज़ान बैंक के लिए जो सबसे अहम बात है, जो सबसे खुशी की चीज है, जिसका जिक्र भी अभी हमारे पैनल मेंबर्स ने किया, कि जब से मीज़ान रोशन डिजिटल अकाउंट और रोशन डिजिटल अकाउंट लॉन्च हुआ है, हम ये वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं कि जो एनआरपीज हैं उनका जो रुझान है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ, इस्लामिक फाइनेंस की तरफ, इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि इब्तिदान कुल 8 बैंक थे जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया इस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, और उनमें वाहिद डेडिकेटेड इस्लामिक बैंक मीज़ान बैंक था। लेकिन 8 में से एक बैंक होने के बावजूद सबसे ज्यादा डिपॉजिट जिस बैंक ने जनरेट किया और रेमिटेंस जो जिस बैंक ने जनरेट की वो मीज़ान बैंक है। और यही वजह है कि अब 11 बैंकों में 3 बैंक ऐसे हैं जो कि डेडिकेटेड इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए, क्योंकि मीज़ान बैंक का हमेशा से जो विजन है टू एस्टैब्लिश इस्लामिक बैंकिंग एज बैंकिंग ऑफ फर्स्ट चॉइस, हमें समझते हैं कि एनआरपीज हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं हमारे इस विजन को अचीव करने के लिए। जैसे कि इरफान अली साहब ने कहा कि ये एक लाइफस्टाइल बैंकिंग है, बिल्कुल सही बात उन्होंने कही, लेकिन हम इस पर थोड़ा सा इजाफा करते हैं। हम कहते हैं कि बेसिकली इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग, लेकिन विद द कंफर्ट ऑफ शरिया कंप्लायंस सर्विसेज। तो ये जो शरिया कंप्लायंस वाली चीज है, आई थिंक हमें इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है ओवरऑल। और अगर हम खुलासा देखें कि इस अकाउंट्स के क्या फीचर्स हैं, तो जैसे कि अभी बात हुई कि इट्स अ डिजिटल अकाउंट, सो नो नीड टू विजिट अ ब्रांच। ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो सकता है, इंडिविजुअल भी खोल सकते हैं और जॉइंट अकाउंट भी, लेकिन ये इंडिविजुअल्स के लिए ही है, कंपनी के लिए अकाउंट अवेलेबल नहीं है। ये 4 करेंसीज में इस वक्त अवेलेबल है, पीकेआर में, यूएस डॉलर्स में, यूरो में और ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है, और अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल कर ली, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर लिया और उस पर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से आपको दोबारा से रब्ता किया जाए, तो विद इन 48 आवर्स आपका जो अकाउंट है, आपका अकाउंट नंबर मिलकर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। एक जो अहम बात और जो सवालात हमारे पास आते हैं, उनमें एक बहुत मेजर सवाल यही होता है कि अगर किसी के पास ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है यहाँ पर पाकिस्तान में, तो क्या वो उसके जरिए आरडीए की फैसिलिटी ले सकता है? तो उसका जवाब ये है कि आपका अगर एग्जिस्टिंग अकाउंट कोई मौजूद है तो वो अकाउंट एज इट इज रहेगा, लेकिन आपको जो फैसिलिटीज जो कि अभी जिक्र हुआ वो सिर्फ और सिर्फ रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए ही मैसर आएंगी, जिसका इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में तस्करा करेंगे। और इस अकाउंट को फीड करने के लिए आपको फॉरेन रेमिटेंसेस ही से इस अकाउंट को फीड करना होगा। लोकली आप अमाउंट इस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, फॉरेन रेमिटेंसेस होगी। और जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की है, चाहे वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो किराए की मद में हो, चाहे वो डिविडेंड्स आ रहे हो, वो अमाउंट आपका इस अकाउंट में आ सकता है। और वो अमाउंट जो है अलॉन्ग विद योर जो प्रिंसिपल जो आपने रेमिट किया है, आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत मौजूद होगी, फंड ट्रांसफर आप विद इन पाकिस्तान कर सकते हैं, डेबिट कार्ड आपको मिलेगा, आपको चेकबुक मिलेगी। तो अगर ऑल इन ऑल देखें तो इट्स अ न्यू एरा ऑफ लाइफस्टाइल बैंकिंग फॉर दी एनआरपीज। अब अगर ये देखेंगे आपने जब अकाउंट खोला तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप वो तमाम बैंकिंग एक्टिविटीज जो कि पाकिस्तान में रहते हुए कोई रेसिडेंट पाकिस्तानी करता है वो आप कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आप बहुत ही लुक्रेटिव इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप CDC के का पार्ट बनकर आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स और सुकूक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट कर सकते हैं, फी पेमेंट्स कर सकते हैं, और ये सब कुछ ऑन अ क्लिक हो जाएगा। आपकी जो फॉरेन करेंसी की जो कन्वर्जन है वो भी ऑटो और रियल टाइम है। जो भी अकाउंट जो आप खोलेंगे, आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी अवेलेबल होगा, जो कि आपके इश्यूज, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई हिकअप्स हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला वो डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपको टेक केयर करेगा। सबसे जो अहम फीचर जो कि और किसी NRP अकाउंट में इस वक्त अवेलेबल नहीं है, दैट इज इजी रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन बहुत ही आसान से हो रही है, और गुज़िश्ता 4 माह में जितने लोगों ने अकाउंट खुलवाए, बल्कि 5 माह में उन्होंने रिपैट्रिएट भी करके देख लिया, और जब वो रिपैट्रिएट कर रहे हैं तो उनका कंफर्ट भी बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से इब्तदाई जो 2-3 महीने थे उसमें जो रेमिटेंसेस का और अकाउंट ओपनिंग का जो फ्लो था वो थोड़ा स्लो था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ ये फ्लो तेज होता जा रहा है। इस फ्लो की तेज होने की एक वजह और भी है कि इस अकाउंट पर चूंकि बहुत खास तवज्जो है स्टेट बैंक की भी और तमाम बैंक्स की भी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की रोशनी में हम अपने इस अकाउंट में इंप्रूवमेंट भी लेकर आए, फीचर्स भी इंप्रूव करें, और जितना इसको सीमलेस कर सकते हैं वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से भी अब कस्टमर्स का कंफर्ट बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और इस अकाउंट को खोलने के बाद आप शरिया कंप्लाइंट डिजिटल कार इजारा फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूंगे, वो द वीकेंड ही हमने ये फैसिलिटी लॉन्च की है, और विद इन द नेक्स्ट 2-3 दिनों में हमें बहुत ही ओवरवेलमिंग किस्म का रिस्पांस मिला है, और हमें उम्मीद है कि इससे बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो फायदा उठाएंगे। अब हम ये देखेंगे इसका अकाउंट खुल कैसे सकता है। बहुत आसान है, आपने मीजान बैंक की वेबसाइट पर जाना है, आपने RDA को सिलेक्ट करना है, आपने अकाउंट टाइप को सिलेक्ट करना है कि आपने लोकल करेंसी में या PKR में अकाउंट खोलना है या फॉरेन करेंसी में। अपने नेचर ऑफ अकाउंट को सिलेक्ट करना है कि करंट है या सेविंग है। करेंसी करने के बाद जब आप सिंपल ऑनलाइन फॉर्म आएगा, उस ऑनलाइन फॉर्म को आप एक्सेप्ट करेंगे, आप अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये मैं आपको बल्कि स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप के सामने ये प्रेजेंटेशन आपके सामने नजर आ रही होगी तो आप स्क्रीनशॉट भी देख लेंगे। मीजान बैंक का ये वेबसाइट के बाद ये आपकी वो जो करेंसीज हैं उसका ऑप्शन है आपके पास। ये फॉर्म आपके पास आ गया। इस फॉर्म में आप सिलेक्ट करेंगे कि इंडिविजुअल है या फिर जॉइंट है, करेंसी सिलेक्ट करेंगे, बेसिक डेटा आप अपने इस फॉर्म में इनपुट करेंगे, और जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे आप, तो आपको एक वन टाइम पासवर्ड मिलेगा आपके ईमेल पर। वो वेरीफाई करता होगा कि आप जो ईमेल यूज कर रहे हैं ये वाकई आप ही कर रहे हैं। जब आप उस वन टाइम पासवर्ड को एंटर करेंगे तो गोया ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इस ईमेल पर अब आपके साथ तमाम कम्युनिकेशन हो जाएगी। आप इसे सबमिट करेंगे, मगर इससे पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने। इस पर भी आपको फिजिकली कोई चीज नहीं ऐड करनी, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें CNIC, नाइकॉप, आपके पासपोर्ट की फर्स्ट 2 पेजेस, इसके अलावा सिग्नेचर कार्ड होगा, NRP स्टेटस को कंफर्म करने के लिए आपका डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ प्रोफेशन और सोर्स ऑफ इनकम। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप अपलोड करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं, आपने फॉर्म सही भरा है, तो विद इन 48 आवर्स आपका ये अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा एक ट्यूटोरियल भी मौजूद है। आज इस सेशन के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपकी समझ में ना आए, आप वेबसाइट पर जाकर हाउ टू ओपन मीजान रोशन डिजिटल अकाउंट का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं। जब आपने ये अकाउंट खोल लिया, अब आप इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अगेन, जैसे कि मैंने प्रधान बताया कि ये NRPs के लिए कुछ प्रिविलेज ऐसे फीचर्स हैं जो कि रेसिडेंट पाकिस्तानीज को अवेलेबल नहीं है। जो प्रॉफिट रेट्स, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट्स जो कि NRPs के लिए इस वक्त ऑफर हो रहे हैं, वो पाकिस्तानीज के लिए, लो रेसिडेंट पाकिस्तानीज के लिए नहीं है। ये फुली शरिया कंप्लायंट है। जैसे इरफान अली साहब ने भी बताया कि इसका जो कस्टडी है वो सोलली कस्टडी स्टेट बैंक के पास है। मीजान बैंक एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, जो आपको फैसिलिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग योर सर्टिफिकेट्स। और इसके शरिया कंप्लायंट होने में भी कोई कबात नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल इसका तरीकाकार इस तरह किया गया है कि ये मुदारबा की बेसिस पर ऑपरेट करता है। एक कंपनी बनाई गई है, इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट कंपनी, जो कि मुनारिफ के तौर पर तमाम जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है, और
वो जो फंड जो कि आपने जमा किया, जो कि आपने डिपॉजिट किया, जो कि आपने इन्वेस्ट किया, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इजारा के तहत उसे इन्वेस्ट किया जाता है, और उस इजारा से जब जो रेंटल्स मिलता है वो रेंटल्स तमाम इन्वेस्टर्स के दरमियान वेटेजेस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसके अंदर फुली शरिया कंप्लाइंट है, जो कि स्टेट बैंक की जो शरिया बोर्ड है उससे अप्रूव्ड है, 5 टेन्योर्स में मौजूद है, आप 3 महीने से लेकर और 5 साल तक के ये सर्टिफिकेट्स हैं। जैसे अभी बात इब्तिदा में भी हुई कि 10% फिक्स विदहोल्डिंग टैक्स है, आपको इसके अलावा कोई टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, और इसके अंदर प्री मैच्योर एनकैशमेंट का भी ऑप्शन मौजूद है। और प्री मैच्योर जो आप एनकैश करते हैं उसमें पेनल्टी आपको कोई नहीं लगेगी। अक्सर सवाल लोग करते हैं कि क्या कोई पेनल्टी है, नहीं, पेनल्टी कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये होगा ये कि अगर आपने मिसाल के तौर पर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आप 6 महीने बाद प्री मैच्योर कर रहे हैं, तो आपने चूंकि 5 साल वाला प्रॉफिट लेना आप ले रहे थे, लेकिन अब आप 6 महीने या साल में आप प्री मैच्योर कर रहे हैं, तो अब आपका प्रॉफिट एडजस्टमेंट होगी और आपको 6 महीने या साल का प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये बिल्कुल फेयर एक डील भी है, क्योंकि जिन लोगों ने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है उनके साथ भी ज्यादती ना हो कि आपने अगर 6 महीने या साल में इन्वेस्ट किया और आपको 5 साल का प्रॉफिट दे दें, और जो 6 महीने या साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके साथ भी अनफेयर ना हो कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिले उन्हें कम प्रॉफिट मिले। लिहाजा सिर्फ प्रॉफिट एडजस्टमेंट्स होगी, इसके अलावा पेनल्टी कोई भी नहीं है। और अगेन ये जो फंड है ये रिपैट्रिएट किया जा सकता है। इसकी मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, आप वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आप बड़े आराम से जो रोशन डिजिटल अकाउंट का पेज है वहां पर आपको इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट का भी एक लिंक नजर आएगा। उसमें आप जाकर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, 1 टाइम पासवर्ड आपके पास आएगा, और आपने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है जैसे टेन्योर या करेंसी, और आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये इशू हो जाएगा। इब्तिदान ये सर्टिफिकेट सिर्फ 2 करेंसीज में मौजूद था, PKR में और USD में, लेकिन अब ये चारों करेंसीज में, यानी कि अब GBP पाउंड में भी है और यूरो में भी ये अवेलेबल है। तो इसका भी बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। और अगर आप देखना चाहें तो जो प्रॉफिट रेट्स हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट, बल्कि डिक्लेयर्ड प्रॉफिट रेट है मेरे सामने फ्रॉम 3 मंथ्स टू 5 years, वो आपको नजर आ रहे हैं PKR और USD में। और अब चूंकि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और यूरो भी इस स्कीम का पार्ट हो गया, लिहाजा उन दोनों करेंसीज के भी एक्सपेक्टेड रेट इस वक्त आपके सामने नजर आ रहे होंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव है। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन ये है कि आप इस RD अकाउंट और मीजान RD अकाउंट की मदद से आप शरिया कंप्लाइंट शेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए आपको CDC अकाउंट खुलवाना होगा, अपनी मर्जी का आपने ब्रोकर सिलेक्ट करना होगा। इस पर तकरीबन 10 ब्रोकर्स ऐसे हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट प्लेटफॉर्म के जरिए शरिया कंप्लाइंट ट्रेडिंग ऑफर कर रहे हैं। और जैसे इरफान अली साहब ने भी कहा कि शेयर्स में और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। आपने बल्कि हमारा पिछले 2-3 हफ्तों में मुख्तलिफ ब्रोकर्स के साथ भी वेबिनार्स हुए, तो उन्होंने भी यही बताया कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर काम ना करें, और कोशिश ये करें कि आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिनके रिटर्न्स अच्छे हैं। जिनके रिटर्न्स अच्छे हैं इंशाल्लाह ताला वो आपको एक इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलेगी। इसको खोलने का भी तरीका बहुत आसान है। आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ही पेज पर आपको ये लिंक मिलेगा, वांट टू इन्वेस्ट इन शरिया कंप्लाइंट शेयर्स एंड सुकूक। आप उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ अगेन अपना अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, आप ब्रोकर का नाम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप ऑथराइज करेंगे मीजान बैंक को कि मीजान बैंक जो इन्फॉर्मेशन जो आपने दी है वो CDC के साथ शेयर करें। तो बहुत सीमलेस प्रोसेस है, और उसके बाद फिर तमाम चीजें CDC देखेगी। इसमें ब्रोकर का भी रिस्क ना होने के बराबर है, क्योंकि तमाम जो कस्टोडियन है आपके शेयर्स के, आपके जो अमाउंट है उसका CDC होगा, लिहाजा और उसको आप ईमेल के जरिए आपके पास स्टेटमेंट भी आ जाएगी, आप अपने अकाउंट को भी दे सकते हैं, आप अपना बैलेंस भी देख सकते हैं। लिहाजा अभी तक जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है तमाम ब्रोकर से, उन्होंने हमें ये कंफर्म किया है कि कस्टमर्स को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो बहुत ही सीमलेसली इन अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ आपकी समरी के लिए कि आप स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ये एक प्री रेक्विजिट है। फिर आप CDC अकाउंट खुलेंगे, उसके बाद फिर आप CDC की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, आप ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप बाय एंड सेल कर सकते हैं स्टॉक्स को। और जो आपका असल फंड है और जो उसमें प्रॉफिट आया है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स या एनी अदर प्रॉफिट, वो भी आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। तो ये वो मुख्तसर सी चीजें थी, इसमें मजीद भी थोड़ी सी तफसीलात है, लेकिन आई थिंक इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम आपको सिर्फ ये बताता चलूं कि शरिया कंप्लाइंट जो प्लेटफॉर्म है उसपे आप सिर्फ उन शेयर्स में डील कर सकते हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट हैं,
اور یہ ایک میکینزم ہے, ایک فلٹرنگ میکینزم ہے جس کے تحت ان کمپنیز کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک 6 نکاتی ایک کرائٹیریا ہے, اس کی میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن آپ صرف انہی شیئر میں ڈیل کر سکتے ہیں. آپ کوئی بھی جو آپ نے شیئر پرچیز کیا ہے وہ T+2 سے پہلے بیچ نہیں سکتے, جب تک آپ کے پاس ڈلیوری نہیں آتی آپ ان شیئرز کو بیچ نہیں سکتے. جب آپ کے پاس ڈلیوری جو T+2 میکینزم کے تحت آتی ہے, جب آ جائے گی پھر آپ اسے بیچ سکتے ہیں. اس کے تحت آپ آئی پی او بھی ابھی اس وقت کافی پائپ لائن میں ہے, آپ آئی پی او میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ڈیویڈنڈ بھی اس اکاؤنٹ میں ریسیو کر سکتے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2217 تقریباً کمپنیز ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. اس کے علاوہ سکوکس بھی کافی سارے اویلیبل ہیں جن میں آپ انویسٹ کریں گے. اور یہ ایک اگین لائف سٹائل ایک بینکنگ ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے نان ریزیڈنٹ پاکستانی اس وقت ملک سے باہر ہیں انہیں اس انویسٹمنٹ اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے. یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ رضا صاحب, آپ نے ایک تفصیلی تعارف دیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا, اور اس کے ذریعے ہم پاکستان میں کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں, نیا اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ میں اگر سرمایہ کاری کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اور یہاں پہ جیسے کہ رضا صاحب نے بتایا کہ یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ سارا اس کو یہ آن لائن آپریٹ کیا جاتا ہے, اور یہ اسی لیے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ اگر دنیا میں کہیں بھی ہیں تو آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو آپریٹ کر سکتے ہیں, لوکل پیمنٹس کر سکتے ہیں, بل پے کر سکتے ہیں, اسکول بچوں کی اسکول فیس پے کر سکتے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کو فنڈ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. یہ ساری سہولیات جو ہیں وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے پلیٹ فارم میں دستیاب ہیں, اور یہ چار کرنسی میں, روپی میں, ڈالر میں, پاؤنڈ میں اور یورو میں دستیاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی حکومت پاکستان نے اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو ہمارے NRP یورپ میں ہیں یا UK میں رہائش پذیر ہیں, ان کی فرمائش پہ, ان کی ڈیمانڈ پہ پاؤنڈ میں اور یورو میں بھی آفر کیا ہے. تو اس کے ساتھ اب کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس, کچھ لوگوں نے ہمیں سوالات ہمیں بھیجے ہیں. میں اس میں صرف عرفان علی صاحب کے پاس ایک سوال ضرور لے کے جاؤں گا کہ کچھ سوالات نظر آئے کہ لوگ اس پہ پوچھ رہے ہیں. تو آلدو عرفان صاحب نے اس پہ بتایا کہ سر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہیں اس کی شریعہ کمپلائنس کے لیے اسٹیٹ بینک کیا کرتا ہے, کیا اس کا کوئی فتویٰ اویلیبل ہے یا اس کا اپروول کس طرح سے ہے؟ تو تھوڑا سا اس پہ آپ مختصر اگر ہمیں گائیڈ کر سکیں. سر آپ کا مائک میوٹ. میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کا کوئی سوال ضرور آئے گا, کیونکہ یہ شریعہ کے ساتھ تو ہم پلے نہیں کر سکتے باقی. اور تو میں اس کا کانسیپٹ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, بٹ اس کے پیچھے ایک پورا ایک میکینزم ہے کہ منسٹری آف فائنانس ایک اسلامک بیسڈ ایک پروڈکٹ بناتی ہے, اس کے بیک پہ ایک ایسٹ کریٹ کرتی ہے اور پھر ایک کمپنی بنائی جاتی ہے, اس میں بینکس انویسٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ سب لوگوں کو یہ اسلامک شریعہ بیسڈ پروڈکٹس سیل کی جاتی ہیں. اور اس کو سارے پروسیس کو بینکس اور اسٹیٹ بینک کے جو شریعہ ایکسپرٹ ہیں, ایڈوائزرز ہیں, وہ اس کو اوورسی کرتے ہیں, اور دس ریمینز کنٹینیوسلی انڈر اسکروٹنی. اور جیسے میں نے عرض کی کہ شریعہ ریلیٹڈ میٹرز میں ایکسپرٹس ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. میرے جیسے ہم لوگ وہ اس معاملات میں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں تو مدد کرتے ہیں, پر شریعہ میں شریعہ بیس اسکالرز ہی اہم ہیں. احمد علی صدیقی صاحب جیسے پروفیشنلز, اور تقی عثمانی, ان کے بیٹے عمران عثمانی, اس طرح کے لوگ ہیں جو جن کا اسٹیچر بھی زیادہ ہے اور جن کو اسلامک پروڈکٹس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہم سب سے زیادہ ہے. اور آپ سب لوگوں کو خوشی ہوگی کہ اسلامک بینکنگ کے جو ایسٹس ہیں وہ اس وقت 16% ہے آف دا انٹائر بینکنگ سیکٹر ایسٹس آف پاکستان, اور یہ 20 سال پہلے ہم 0 پہ تھے, اب 16 پہ آگے. تو there is a transformation that is taking place, اور شریعہ بیس بھی اسٹرینتھن ہوتی جا رہی ہے, اور ہمارے بینکس کی 20% پلس برانچز جو ہیں وہ اسلامک بینکنگ برانچز ہیں. تو یو کین انڈرسٹینڈ, اور ٹوٹل ہماری برانچز کی تعداد کم نہیں ہے, 17,000 بینک برانچز ہیں. تو پاکستان الحمدللہ is a very banked society now.
بہت شکریہ عرفان صاحب. میں یہاں ایڈ کر دوں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو شریعہ بورڈ ہے جو مختلف یعنی ایکسپرٹ اسکالرس پر مشتمل ہے، اس کی طرف سے بھی یہ اسلامک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کی پوری اسکیم منظور شدہ ہے، اور اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ جو اسٹیٹ بینک کا ایک شعبہ ہے وہ اس کو اسٹیٹ بینک کے جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے بہت ہی اس کو کیئرفلی دیکھتا ہے، اور اس کے اندر اس کی پوری رہنمائی کے اندر اور اس کی سپرویژن کے اندر اس کی شریعہ کمپلائنس انشور کی جاتی ہے، کیونکہ یہ سب کو احساس ہے کہ جو پاکستانی پاکستان سے باہر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، اگر اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شریعہ کمپلائنٹ سرٹیفکیٹ ہے تو وہ واقعی شریعہ کمپلائنٹ ہو، اور اگر کسی کو شریعہ کمپلائنٹ کے علاوہ کنونشنل یا انٹرسٹ بیس سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے تو اس کا آپشن آلریڈی الگ ہے. تو یہاں پہ جو اسلامک سرٹیفکیٹس ہیں ان کی شریعہ کمپلائنس انشور کرنے کے لیے ایکسٹرا ایفرٹ کی گئی ہیں، کہ ایکسٹرا ایک کمپنی بنائی گئی ہے، اس کے ایک پورا ایک میکینزم ہے جس کی وجہ سے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ تمام ایکٹیویٹی شریعہ کمپلائنٹ ہوں. اس وقت ہمیں بے شمار سوالات آئے ہمارے پاس، اور اس میں لوگوں نے تقریباً ہماری ٹیم اس وقت 100 کے قریب سوالات کے جوابات دے چکی ہے. ایک سوال چھوٹا سا اس میں آیا، کیا میں میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتا ہوں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی بالکل آپ میوچل فنڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں، اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو آپ اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اسلامک میوچل فنڈ جو میزان بینک کے آفر ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، اور تو یہ بالکل اس میں الاؤ ہے. اور اس کے اندر شروع میں اس میں کچھ وہ اس میں وہ تھا پابندی تھی، لیکن بعد میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو الاؤ کر دیا ہے. کچھ حضرات ہمارے پینل پہ جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن کا اسپیشلی شکریہ ادا کیا ہے، تو میں وہ شکریہ آپ تک کمیونیکیٹ کرتا ہوں. عمران صاحب، آپ کی ٹیم، سلمان صاحب اور ہمارے ڈپٹی کاشف صاحب جو ڈپٹی ہیڈ ہیں، کہ آپ لوگوں کی بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے آپ کی اس کاوش کو، آپ کے اس انٹرسٹ لینے کو، اور اس سے یقیناً ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اب ہم سیمینار کے اختتام کی طرف ہیں. اب میں عارف الاسلام صاحب کی طرف واپس آؤں گا کہ سر آپ کے کلوزنگ ریمارکس اس حوالے سے، تاکہ ہم اس سیمینار کو کنکلوڈ کریں. جی جزاک اللہ احمد. اور سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی جو اتنے لوگوں نے اس ویبینار میں اتنے لوگ آئے. میرے خیال سے فیس بک پہ بھی یہ لائیو براہ راست یہ لائیو دکھایا جا رہا تھا، تو یقیناً لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہوگا. اور میں مشکور ہوں جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں اور جو باقی ان کے ساتھی ہیں، ٹیم ہیں، جنہوں نے ہماری مدد کی اور یہ سیمینار ارینج کیا. اور ساتھ ساتھ عرفان علی صاحب، تھینک یو سو مچ. تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں جو آپ سب جو ہے ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں وہ اس اسکیم کا، اس پروڈکٹ کا فائدہ اٹھائیں گے. اور آپ یہ مطلب یہ اطمینان یہ رکھیں جو میزان بینک الحمدللہ ایک 100% شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے، اور جو شریعہ بورڈ ہے وہ ان چیزوں کو جیسے احمد صاحب نے اور عرفان علی صاحب نے بھی ایکسپلین کیا، اور شریعہ اسٹیٹ بینک کی بھی شریعہ بورڈ ہے. تو آپ یہ اطمینان رکھ سکتے ہیں جو یہ بالکل ایک شریعہ کمپلائنٹ پروڈکٹ ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی اور گنجائش نہیں ہے. اور انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں جو آپ اس میں انویسٹ کریں، اس کا فائدہ اٹھائیں، اور جیسے احمد نے اور باقی بھائیوں نے کہا جو اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے اور انشاءاللہ ملک کا بھی فائدہ ہے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ عارف صاحب. اس کے ساتھ ہی ہم اس سیمینار کے اختتام کی طرف آئے ہیں. میں ایک دفعہ پھر سید عرفان علی صاحب کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. عمران احمد صدیقی صاحب، ہائی کمشنر پاکستان فرام ڈھاکہ، محمد سلیمان خان صاحب، کاشف جمیل بلوچ صاحب، اور میزان بینک کی طرف سے عارف الاسلام صاحب اور محمد رضا صاحب، آپ سب کا شکریہ. زیادہ تر سوالات ہم نے آنسر کر دیے ہیں. کوئی اگر کوئی سوال رہ گیا تو یقیناً ہمارا نمائندہ آپ کو اس کا جواب پہنچا دے گا. ایک بار میں اور دوبارہ بتا چلوں کہ اگر آپ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو میزان بینک کے ایک نمائندہ یا ایک کسٹمر ریپرزینٹیو آپ کو اسائن ہو جاتا ہے، جو آپ کو آگے کی کسی بھی اسٹیپ میں اگر آپ کو کوئی کوئری ہے تو وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ کو میوچل فنڈ میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، آپ کو اسلامک نیا پاکستان میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں کیسے انویسٹ کرنا ہے. ہماری ایک ہیلپ لائن موجود ہے جو 24 گھنٹے اویلیبل ہے. واٹس ایپ نمبر ہے
جس کے تھرو ای میل نمبر ہے، جس کے ای میل ایڈریس ہے، جس کے تھرو آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اور میں ایک دفعہ پھر تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام پینلسٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں فیس بک پہ جوائن کیا، زوم پہ جوائن کیا، اور اس دعا کے ساتھ اس سیمینار کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کاوشوں کو کامیاب کرے. پاکستان کے اندر جو ہم اسلامک بینکاری کی فروغ کی کوششیں کر رہے ہیں، جو پاکستانی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے، اور اس پوری اسکیم سے ہمارے ملک پاکستان کا فائدہ ہو اور یہ ملک آگے سے آگے ترقی کرتا جائے. اسی دعا کے ساتھ تمام شرکاء کا ایک دفعہ پھر شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.